تو ہم کیوں نہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے؟ رب نے ہمیں دیا ہے، دیکھیں دنیا میں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے غریب بھی ہوں گے، رب نے ان کو مال نہیں دیا، ہم پر ان کا حق رکھا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ہم ان کی مدد کریں اور اپنے مال کو پاک کریں۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والی ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، قسم اٹھا کر کہی ہے۔ تو آپ اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں، بھلے ہی آپ کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ رب نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، آپ کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، آپ کا ہاتھ نیچے نہیں رکھا، آپ کو لینے والا نہیں بنایا، رب کا شکر ادا کریں۔ یقین مانیں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر دیکھیے، اگر آپ ایک سال 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگلی سال آپ 1 لاکھ سے زیادہ ہی دیں گے، یعنی آپ کا مال بڑھ جائے گا جب تو آپ زکوٰۃ زیادہ دیں گے۔ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، یہ عذابات کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمیں کوئی زہریلا سانپ دکھ جائے تو ہم اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہی خزانہ ہمارا سانپ بن جائے گا اور ہمیں ڈھونڈے گا اور ہماری انگلیوں کو چبائے گا، ہمارے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، ہمارے کروٹوں پیٹھوں کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے۔ اپنے اوپر رحم کرے، یہ مال ہمیں یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا اور سارا گوشت تقسیم کر دیا، کچھ اپنے لیے رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بچایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ میں نے بچایا ہے۔ کہا نہیں، یہ تھوڑا سا نہیں بچایا ہے، بلکہ جو تم نے تقسیم کر دیا وہ تم نے بچایا ہے، کیونکہ تم یہ کھا لو گی، کل قیامت کے دن تم نے بانٹا ہے اس کا تمہیں اجر ملے گا، وہ تمہارے لیے جمع ہو چکا ہے، کل قیامت کے دن تم اس کا اجر و ثواب دیکھو گی۔ تو یہ مال ہے، ہمیں یہی چھوڑ جانا ہے، کیا لے کر آئے تھے، کیا لے کر جانا ہے۔ اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا حساب لگائیں، اس کو غریبوں تک پہنچائیں، اس کا جو مال کا جو حق ہے وہ ادا کریں، تاکہ کل یہ قیامت کے دن ہمارے لیے ببال نہ بن جائے۔ اب ایک آخری بات کہ زکوٰۃ کا حساب لگانے میں لوگ بہت ڈرتے ہیں، بہت ان کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح لگے گا، یوں ہی تھوڑی بہت رقم جو ہے وہ ادا کر کے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ غلط ہے، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جو شریعت نے ہم پر زکوٰۃ کا جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ ہم کو لگانا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب لگانا سکھاؤں، انشاءاللہ اتنے آسان طریقے سے سکھا دوں گی۔ اگر چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ مجھے زکوٰۃ کا حساب لگانا بتائیں۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں، اور ہر فرد اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا سکتا ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آئے گی، اور ہمیں لگانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ہم سے بتائیں گے کہ مجھے ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری زکوٰۃ کا حساب لگانے کے اوپر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ضرور اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، زکوٰۃ کے مسائل ضرور سیکھیں، بہت کم ہے۔ دیکھیں 1 لاکھ پہ صرف جو ہے وہ 2500 روپے ہے، اور صرف سال میں ایک مرتبہ دینی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو روز دینا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ہر مہینے میں دینا ہے۔ ایک سال میں اگر 1 لاکھ پہ 2500 روپے ہے، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے ہے، کون سا زیادہ ہے؟ رب نے ہمیں کس قدر نوازا ہے، یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اس نے زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ رمضان الکریم کا مہینہ ہے تو اس میں صدقہ و خیرات بھی خوب کریں، اور اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ضرور پہنچائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے مال کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مال کے ذریعے کل قیامت کے دن عذاب سے، ببال سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے یا چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی اور انہیں آگ پر تپایا جائے گا، پھر ان سلوں سے ان کی کربٹ، ماتھا اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر جہنم کی آگ میں گرما کر داغا جائے گا، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خدائے تعالیٰ نے مال دیا وہ اس
تو اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ نمبر 4 کی رکو نمبر 9 سے آیت پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جسے خدائے تعالیٰ نے انہیں اپنی مہربانی سے دیا، تو ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جلد ہی مال کہ جس میں کنجوسی کیے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا ہار ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اس کو کھوجتا پھرے گا یہاں تک کہ اس کو پالے گا اور اس کی انگلیوں کو چبائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 2 عورتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خدائے تعالیٰ تم کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور اس پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ایسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ہموار یعنی سپاٹ میدان پر لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا موٹے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے ان کو روندیں گے، منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں منڈے ہوئے سینگ کی کوئی ہوں گی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ استغفر اللہ۔ یہ عذابات ہم میں برداشت کرنے کی تاب نہیں۔